ایک بہت بڑا جو مطلب ہے دلچسپ اس وقت ایک بحث وہ کہتے ہیں چھڑی ہوئی ہے پورے ہمارے صوبے میں، اور بہت سے ملک کی نظریں لگی ہوئی کراچی کے میئر کے الیکشن پہ، اور لوگ ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے ماشاءاللہ 174 ووٹ ہیں، وہ کیسے 193 ووٹوں کو شکست دیں گے، یہ ہمیں سمجھائیے گا۔ اس کا کیا آپ لوگوں کے پاس وہ ہوگا، طریقہ کیا ہوگا جو کہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہو، لیگل بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی اس کی اعتراض کی جگہ وہ بات نہ بنے؟ جی عامر صاحب، میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں آپ کا میں نے پوائنٹ آف ویو بھی سنا تھا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ہر پارلیمانی پارٹی کی اپنی ایگزسٹنس ہے، اور وہ پارلیمانی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں جس کی 155 سیٹس ہیں، جماعت اسلامی کی 130 سیٹس ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 14 سیٹس ہیں، پی ٹی آئی کی 62 سیٹیں ہیں، جے یو آئی کی 4 سیٹیں ہیں، اور 1 سیٹ تحریک لبیک پاکستان کی ہے۔ اب اس کے اندر ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور وہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی اس کی کہ جی وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے۔ کیا پتا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھے، نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی ٹی ایل پی بھی ہمارے ساتھ آ جائے، کیا پتا جماعت اسلامی والے ریوزٹ کر جائیں اپنا فیصلہ، کیا پتا پیپلز پارٹی ریوزٹ کر لے اپنا فیصلہ، کیا پتا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ایک بار تشکیل ہو جائے، وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ اس کے اوپر ایکسپرٹ رائے دیتے ہیں۔ جب یہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا قاف لیگ کے حوالے سے چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ تھے، صدر پاکستان مسلم لیگ کے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر تھے مسلم لیگ کے پنجاب اسمبلی میں۔ چودھری شجاعت صاحب نے فیصلہ یہ کیا بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ کے کہ جی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو ووٹ دے گی، اور پرویز الہی صاحب نے بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم پارلیمانی پارٹی کرے گی، اور پارلیمانی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ جب معاملہ عدالت میں تشریح کے لیے گیا تو عدالت نے یہ کہا کہ چودھری شجاعت صاحب بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ یا پارٹی کے سربراہ کی یہ گائیڈنس نہیں دے سکتے، یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کو کرنا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی بننے دیں، نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی بننے دیں، پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی بننے دیں، جماعت اسلامی کی بننے دیں، وہ فیصلہ پھر کر لیں گے، اور جو سیاسی جماعت وہ نمبر پورا کرے گی وہ جی جائے اپنا گی۔ میئر چلو اوپن فور ڈیبیٹ ہے لغائی صاحب۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نمبر کا گیم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنے ہیں یا جماعت اسلامی کتنے ہیں، وہ جو فیصلہ کیا تھا پارلیمانی پارٹی نے، اور اس پر جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا تھا، سپریم کورٹ تو ایک فیصلہ کسی بھی معاملے پر دے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ریویو ہوتا ہے تو اس کو بدل بھی سکتی ہے۔ ابھی تک تو اسی کا ریویو پڑا ہوا ہے جو فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اگر ریویو آ جاتا ہے اس فیصلے کا بھی جس میں جو ہے پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کو مان لیا گیا تھا، اگر اس کے ریویو پر ایک فیصلہ اور آ جاتا ہے کہ وہ نہیں، غلط تھا فیصلہ، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی تو رہی نہیں ہے، اب وہ فیصلے کا ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ جی نہیں وہ غلط فیصلہ تھا، تو اب پھر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اب دیکھیں یہ تو جب فیصلہ آئے گا تب اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن مجھے بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی فیصلے کا اطلاق پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو ایک طریقے سے تشریح کر دی جاتی ہے کہ وہ بالکل اٹل ہے چیز، اور جب اس کا اطلاق لیٹ سے پیپلز پارٹی کے فیور میں ہو رہا ہوگا تو اس کی ایک الگ تشریح کر دی جاتی ہے۔ تو وی ول کراس دا برج وین دا ریور کم۔ صاحب ابھی تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو موجودہ قانون ہے اور قانون کو جس طریقے سے معزز سپریم کورٹ نے تشریح کیا ہے پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں میرا بحیثیت وکیل اوپینین یہ ہے۔ دوسری ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اپنا لغاری صاحب اور عامر صاحب، کہ جب لوکل گورنمنٹ کا قانون آپ پڑھتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ قانون۔ جیسے ایک قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جب انتخاب ہوتا ہے تو جو ریلیونٹ آئینی پروویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس دینی ہے۔ جب آپ لوکل گورنمنٹ قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل ہاؤس دینی ہے، اس میں ورڈ یوز کیا ہے بائی میجورٹی۔ تو اور بائی میجورٹی مینز دوز ہو آر پریزنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی یہ تمام چیزیں خود آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائیں گی، 15 جون بھی بہت دور نہیں ہے۔ جی راؤنڈ دا کارنر۔
अच्छा, अब हमें वक्फे पे जाने के, वक्फे के बाद हम आपको दोबारा ले सकेंगे 4-5 मिनट बाद? हमें 2-3 सवाल लगाई साहब के बड़े अहम है। अगर आमिर साहब में अवेलेबल हुआ तो मैं बिल्कुल चले, हम कोशिश करके देख लेंगे, वरना विश यू गुड लक आपको भी और हाफिज नईम साहब को भी। ठीक है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।